آج جب ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں تو ایک کے بعد ایک بار ایسوسیشن جو ہے وہ بیان جاری کر رہی ہے کہ اس موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے نیچے منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ عام طور پر اوپر نیچے اگر ایک ہی روز ایک ہی طرح کے مطالبات اور بیان سامنے آئیں تو وہ ایجنڈا ڈریون دیکھے جاتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار ایسوسیشن بہت بڑی آرگنائزیشنز ہیں۔ ان کو میں کہوں کہ یہ کسی ایجنڈے کا حصہ بنے ہیں تو ان ایسوسیشنز کا قد کاٹ چھوٹا کرنے کے مترادف ہوگا، لیکن ہوا یہی ہے، ایک ہی دن ایک ہی جیسا مطالبہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اور شاید جب تک میں پروگرام ختم کروں تو اس میں سے چند ایک کا اور بھی اضافہ ہو جائے۔ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ابھی میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر سے کس کس کو مسائل تھے؟ پہلے نون لیگ کو مسائل تھے، حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کسی زمانے میں جب ان کی تعیناتی کی جا رہی تھی تو ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ یا کانسنٹ نون کی اس کے لیے موجود تھی، بڑے میاں صاحب کی بھی موجود تھی۔ پھر پی ٹی آئی کا ایک وہ فورن فنڈنگ والا معاملہ تھا، نون لیگ کا خیال یہ تھا کہ آئیں گے اس کو ٹیک اپ کریں گے، بیہائنڈ دی سین آپس میں ان کی گفت و شنید مختلف لیولز پہ چلتی تھی، تو ہمیں ایز اے جرنلسٹ جو چیزیں سننے کو مل جاتی تھی ہمیں بھی پتہ چل جاتا تھا۔ پھر پی ٹی آئی والے خوش رہے کہ معاملات آگے چل رہے ہیں، جب وہ سیالکوٹ الیکشن والا معاملہ آیا تو اس کے بعد پی ٹی آئی والے بھی ان سے ناراض ہو گئے۔ ابھی تازہ ناراضی کس کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سارے انالائز ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ جو پینڈنگ ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہے پاکستان تحریک انصاف کے، جس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے اور فیصلہ آنا ہے۔ اصولی طور پر فیصلے کے اندر وہ راستہ پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے جو باقی ساری سیاسی جماعتوں کو ملا ہوا ہے۔ باقی جماعتوں کے مور اور لیس ویسے ہی انتخابی عمل ہیں جیسے پی ٹی آئی نے کیا۔ کسی جماعت کے اندر جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے۔ شریف فیملی کی پارٹی ہے پی ایم ایل این، زرداری صاحب کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، تو انہی کے جس پہ سر پہ ہاتھ رکھیں اسی نے بننا ہے۔ زرداری صاحب خود بننا چاہتے ہیں تو ان کے مد مقابل بھی کوئی نہیں آ سکتا، تو ان کے پارٹی الیکشنز ان کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کی کئی جمہوری روایات کے مطابقت نہیں وہ رکھتے۔ تو پی ٹی آئی بھی تقریباً اسی طریقے سے یہاں تک پہنچی ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی کے اس الیکشن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ دیتا ہے کہ یہ صحیح جمہوری عمل کے نتیجے میں اور جو ان کا پارٹی منشور ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے، الیکشن کمیشن کے لاء کے مطابقت نہیں رکھتے، تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ درست انتخابی عمل نہیں تھا، اس کو دوبارہ سے کروائیں۔ تو 22 تاریخ نامینیشن پیپرز فائل کرنے کی آخری تاریخ ہے، ان کے تمام امیدوار جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ اینڈ رزلٹ تو یہ ہوگا کہ جہاں عمران خان جس کو بولیں گے کہ یہ بندہ میرا امیدوار ہے، ہو سکتا ہے وہ الیکشن کے اندر پھر بھی تگڑا رہے اور کچھ سیٹوں پہ وہ جیت جائیں، لیکن انڈیپینڈنٹ کی حیثیت ہم نے سینیٹرز کے ساتھ دیکھا تھا کہ کیا ہوا۔ پی ایم ایل این نے گزشتہ انتخابات سینٹ الیکشن سے پہلے جو نواز شریف نے ٹکٹ دیے ہوئے تھے ان کو جب ان کی پارٹی کی صدارت چھینی گئی ان سے، انہوں نے ڈسکوالیفائی ہو گئے تو اب پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے، وہ سینیٹرز انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے رولنگ دے دی کہ یہ سب انڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ انڈیپینڈنٹ بعد میں بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ہانکا جاتا ہے، وہ ضرورت پڑے تو سنجرانی صاحب کو ووٹ ڈال دیں، ضرورت پڑے تو یوسف رضا گیلانی کے کھاتے میں وہ ووٹ نکلا ہے، اور وہی ضرورت پڑے تو کسی اور کے لیے بھی ووٹ کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بھی جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کو نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو پی ٹی آئی کے اگر لوگ جیت جاتے ہیں ایز انڈیپینڈنٹ تو ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ اگر پنجاب میں حکومت بنوانے کے لیے نون یا آئی پی پی کو بندے چاہیے ہوں گے تو ادھر چلے جائیں گے، پرویز خٹک کو ووٹ دینے کے لیے اگر خیبر پختونخوا میں ضرورت ہوگی تو ادھر چلے جائیں گے، پیپلز پارٹی یا مرکز میں اگر نواز شریف کی حکومت کو بندے درکار ہوں گے تو ادھر چلے جائیں گے۔ یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ تو کیا مقصد یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر دباؤ ڈالنے کا، یا کچھ اور مقصد ہے؟ الیکشن سے چند روز پہلے اس طرح کے بیانات سوائے شبہات کے کو تقویت دینے کے میں اور کچھ نہیں ان بیانات کو دے سکتا۔ مجھے ابھی پروڈیوسر صاحب میرے بتا رہے ہیں کہ ایک اور بار ایسوسیشن پنجاب بار یا جو بھی لاہور ہائی کورٹ بار ہے اس کی طرف سے بھی کوئی بیان آ رہا ہے، اگر تفصیل آتی ہے تو اس کو بھی آپ سے آگاہ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کے حوالے سے ایک پوزیشن لیا ہے کہ 8 تاریخ حتمی تاریخ ہے اور پتھر پہ لکیر ہے، گو کہ آج لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے، اور میں ان کے اوپر بھی تنقید کرتا ہوں جو 8 تاریخ کے اوپر سپریم کورٹ نے جو سٹینس لیا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کے بعد گرنا شروع ہو گیا۔ تو بھائی سٹاک مارکیٹ کا اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ جو آپ کے کیئر ٹیکرز ہیں لامتناہی مدت تک ان کو بٹھائے رکھیں کہ سٹاک مارکیٹ میں 2000 پوائنٹس کا اضافہ ہو جائے؟ اس سے زیادہ ناقص رائے میں نے کبھی کسی سے دیکھی نہیں، سنی نہیں، جو یہ تقویت اس خیال کو دے رہے ہیں کہ یہ سٹاک مارکیٹ کیونکہ 2000 پوائنٹ اوپر چڑھ گئی ہے تو انتخابی عمل کے اوپر تو رائے دینا جو ہے وہ بڑی بری بات ہے، بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ پاکستان میں ہر وہ چیز کہنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے طاقتور حلقے خوش ہو جائیں، اور جو اس کا حصہ بنتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ اللہ نے جس جگہ پہ بٹھایا ہے اس جگہ پہ بیٹھ کے سچ بولنا شروع کریں۔ جھوٹ کو یا کسی کے ایجنڈے کو ڈرائیو کرنا یہ بہرحال زیب نہیں دیتا وہ ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اور یہ مقام دیا۔ آج کے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ جو آج پینل میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں، فی الحال محبوب صاحب ہیں، صدر پلڈیٹ ہیں،
اس کے علاوہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، سینئر رہنما PMLN سے، نعیم حیدر پنجوتھا صاحب وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ احمد بلال محبوب صاحب، یہ سب سے پہلے تو یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر بیانات آئے ہیں مختلف بار ایسوسیشن کے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آج ہی کا دن کیوں چنا گیا جب سپریم کورٹ نے اوپر تلے پہلے 2 ججمنٹس تھیں، آج پھر وہ حلقہ بندیوں کے اوپر ایک پٹیشن بلوچستان کی آئی تھی، آج 3 رکنی بینچ نے دوبارہ کہا کہ 8 تو حتمی ہے، 8 سے آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے ان بیانات کے بارے میں چیزیں شاید کچھ دن کے بعد ہی حقائق کا پتہ چلے گا، لیکن جو باتیں ایک فکرہ میں نے خاص طور پہ اس بیان میں نوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ الیکشن کی ٹائم لائن پہ انسسٹ کرنا الیکشنز کی فیئرنیس کو انشور کیے بغیر، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی اس مفہوم کا فکرہ بھی ہے جس میں الیکشن کی ٹائم لائن کے بارے میں بھی کہا گیا کہ آپ انسسٹ کر رہے ہیں ٹائم لائن کے اوپر، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ انتخابات کی موجودہ جو ٹائم فریم ہے وہ شاید پسندیدہ نہیں ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کوئی اسپیسیفک انہوں نے جو ایک الزام لگایا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جیلم کے اندر سیٹ دے دی ہے اور حافظ آباد میں سیٹ نہیں دی۔ اس کی تو بہت آسانی سے جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، اور وہ ان کا ہوم ٹاؤن بھی نہیں ہے، یہ تردید بھی آ چکی ہے کہ جیلم میرا ہوم ٹاؤن نہیں ہے، میرا ہوم ٹاؤن تو سرگودا ہے اور وہاں میں نے کوئی سیٹ نہیں بڑھائی۔ اور مجھے آ کے اگر یہ کہا جائے گا کہ کوئی ذاتی شخصیت کہ ایک سیٹ کہاں بڑھا دو، تو یہ میں کسی شخصیت کے لیے نہیں کر سکتا۔ تو اس سے کچھ اشارے ملتے ہیں کہ کچھ یہ کیسے یہ معاملہ ایک سیٹ کے لیے ساری بار ایسوسیشن نہیں اکٹھی ہوں گی، یہ ہے یہ مشکل کام، لیکن یہ بہرحال کچھ فریٹرنیٹی ہوتی ہے جس کے اندر ہوتے ہیں، میں اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتا قطعیت کے ساتھ۔ لیکن یہ اگر لیول پلینگ فیلڈ کا الزام ہے تو یہ تو صرف الیکشن کمیشن کے اوپر یا چیف الیکشن کمشنر پہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ڈائریکٹڈ کمیشن پہ بھی نہیں ہے، چیف الیکشن کمشنر کے اوپر کہا کہ مسٹ گو، ٹارگیٹڈ اٹیک ہے، ٹارگیٹڈ اٹیک ہے، مسٹ گو، ورنہ یہ فیصلے تو سارے اور ٹائمنگ بڑی مزے کی ہے۔ سپریم کورٹ کے جو ججمنٹس آئی ہیں نا، اس کے بعد اب ہم سوچتے تھے کہ الیکشن کیمپین شروع ہوگی، آج یہ نون لیگ والے بھی اپنی پارٹی میٹنگز کر رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر پارٹی ٹکٹس فائنلائز کرنے کے لیے، تو ایسے موقع پہ کہیں کہ نہیں، فیئرنیس آف الیکشنز کو پہلے یقینی بنائیں، اس کے بعد تاریخ کی بات ہوگی، اور چیف الیکشن کمشنر آپ تو گھر جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دوبارہ ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ کورٹس نے کہا 8 فائنل ہے، تو اب کوئی اور طریقہ کار نکالا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق انتخابات کرانے کے لیے کہتے تھے تو بہت سے مطالبات آتے تھے کہ پہلے احتساب پھر انتخاب۔ یہ تو ٹپیکل ہے نا جی، جب بھی الیکشن کو ڈیلیٹ کرنا ہونا پہلے کہتے ہیں پہلے احتساب پھر انتخاب۔ ہاں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے، تو اس کے لیے الیکشن نہ کروائے جائیں۔ تو مختلف توجیہات دی جاتی ہیں الیکشن نہ کروانے کی، لیکن بہرحال الیکشن کو تو ہونا ہے، وہ ہونا چاہیے۔ 8 کو ہوگا اور مجھے خوشی ہے، بالکل ہونا چاہیے، ہوگا 8 کو لگتا ہے۔ ایک سوال پوچھا جانا چاہیے کہ یہ اس وقت سیاسی جماعتیں تو مور اور لیس بڑی وہ تیار ہو گئی ہوئی ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے اب 8 فروری کو۔ اب یہ سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کس کو سوٹ نہیں کرتا یہ انتخاب ہونا؟ آپ کے خیال میں کون ہے؟ ہاں، وہ میں اس کے اوپر یہ سوال پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ آپ کا بیسٹ گیس کیا؟ ظاہر ہے ہمارے ملک میں تو بڑے فیصلے جہاں ہوتے ہیں وہیں ہوتے ہیں، آپ کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف شبہ جاتا ہے غالباً۔ نہیں، آج آپ نے اگر وہ عثمان ڈار کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو اس نے اپنی والدہ کی شیئر کی ہیں، اور جو اس کے بچوں کی کچھ اس میں ساؤنڈ بائٹس بھی آتی ہیں، بڑی تکلیف ہوئی ہے دیکھ کے، ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ گھروں کے ساتھ یہ مریم کے ساتھ ہوٹل میں واقعہ ہوا تھا PTI کے دور میں، تو کسی نے اس کو اچھی نظر سے نہیں تھا دیکھا، سب نے سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کی تھی، ہم نے پورے پروگرام کیے تھے۔ آج میں اس کی ماں کی جو حالت دیکھی ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ تو اگر الیکشن اسی طریقے سے آگے بڑھے تو کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے اور پاکستان کے حالات اچھے نہیں رہیں گے۔ جی، اور اگر آج ایک پارٹی کے ایفیلیٹس کی عزت محفوظ نہیں ہے تو دوسرے بھی اس بارے میں کسی احساس تحفظ کا ایکسپیکٹ نہ کریں۔ کسی وقت بھی بدلتے رہتے ہیں، پہیہ بدل جاتا ہے، کسی وقت بھی کسی دوسرے پہ آ جائے گا، اور یہ ایک روایات بری قائم ہو جاتی ہیں، پھر یہ آگے چلتی ہیں، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے بالکل۔ میں خواجہ آصف کو یا کسی کو الزام نہیں دیتا، کیونکہ اس کی والدہ نے بھی اور عثمان نے خود بھی خواجہ آصف پہ الزام لگایا، لیکن یہ جو پنجاب حکومت ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یا ہمارے جو اور حلقے جن کا کام ہے اس انتخابی عمل کے دوران انشور کرنا کہ لا اینڈ آرڈر صحیح رہے، ان ساروں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ گھر کی عورتیں اس طریقے سے، یہ گھر کی عورتیں نہ بھی ہوں، چاہے وہ پبلک فگر بھی ہوں، تب بھی ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان انتخابات میں شاید کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ میں نے بہت سی چیزوں میں حد کراس ہوتے ہوئے دیکھی ہے، تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔
بہت انفارچونیٹ ہے. اگر ایسا ہوگا تو اس کا بہت یہ برا انتخابات اسی طریقے سے یہ ہونے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کا بندہ پی ٹی آئی کا میدان میں آنا ہے یا تو وہ اپنے سیاست چھوڑ کے جائے گا یا جیل میں جائے گا یا مقدمات ہو جائیں گے. تو جو آج ڈر والا واقعہ ہے وہ تو اور بھی زیادہ برا ہے. یہ اسی طریقے سے آگے چلنا ہے. اور اس کے نشر کرنے کا بھی ایک بڑا مقصد ہے کہ سب کو یہ نوید ہو جائے, سب کو یہ اطلاع مل جائے کہ کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ. اگر نہیں باز آؤ گے تو کیا ہوگا. احمد صاحب, کیا یہ جو ہمارے بڑے سیاستدان ہیں زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب, یہ اب ہمارے سب سے بڑے فگرز اگر پالیٹکس میں دیکھیں تو یہی دو نام سامنے نظر آتے ہیں. ان کے اندر اتنا سیاسی وزن نہیں ہے کہ بیٹھ کے ایک وہ جو اوور آل فریم ورک ہوتا ہے اس کے اوپر ایگری کریں یا اناؤنس کریں کہ ہم اس حد تک اس نظام کو نیچے نہیں گرنے دیں گے کہ جس میں کسی کی بیٹی کی کسی کی ماں کی عزت محفوظ نہ ہو. یہ اگر اپنا رول ادا کریں تو باقیوں کے لیے ایک لائن ڈرا کی جا سکتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ وہ رول ادا کرنے پہ تیار نہیں ہے, یا یہ سوچتے ہیں کہ اگر رانا ثنا پہ 25 کلو ہیروئن ڈل سکتی ہے, شاید خاقان جیل میں جا سکتا ہے, تو ٹھیک ہے یہ موقع ہے اب انسانوں کو بھگتنے دو. اگر یہ رویہ ہے تو پھر کسی کے لیے اینڈ رزلٹ کچھ نہیں ہے, سب اسی میں آئیں گے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ایسے موقع پہ نواز شریف صاحب کھل کے اس بات کی مذمت کریں اور بڑی اس کے خلاف اپنا بیان جاری کریں, یا آصف زرداری صاحب بھی اس بارے میں بیان جاری کریں, تو نہ صرف یہ کہ اس قسم کے کاموں کی انتہائی حوصلہ شکنی ہوگی, ان دونوں کے عزت میں بھی بہت اضافہ, قد کاٹ بڑھ جائے گا, بہت اضافہ ہوگا. اس لیے کہ یہ اپنی سیلف سے اوپر اٹھ کے بات کر رہے ہوں گے. بالکل. اور بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ دونوں ہمارے اب بڑے پولیٹیشین میں شمار ہوتے ہیں, عمر کے حساب سے بھی اور قد کاٹ کے حساب سے بھی سیاسی طور پہ. تو ان کو ایسی چیزوں کی مذمت کرنی چاہیے. اس بات سے قطع نظر کے علاقے کی کانسٹیچوئنسی میں کیا تقسیم ہے پارٹیوں کی, اس کا پارٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو بد تہذیبی ہے, بدتمیزی ہے, اس کو تو کنڈیم ہونا چاہیے بالکل پلین الفاظ میں. احمد بلال صاحب, انتخابی عمل فیئرنیس سے آگے بڑھے گا. فیئرنیس والا ایک جملہ اس کے اندر ہے, لیکن فیئرنیس کو انہوں نے ڈسکرائب کرنے کے بجائے اس کا حل یہ کہ بندہ ڈھونڈا ہے. فیئرنیس کیسے ہوگی؟ لیول پلینگ فیلڈ جس کا پی ٹی آئی تقاضا کرتی ہے. کیوں ندیم صاحب, یہ بات ویسے بہت تکلیف دہ ہے کہنا, لیکن یہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ یہ ویسے ہی فیئر ہوں گے جیسے 2018 کے ہوئے تھے, اس کے قریب ترین ہوں گے. ہاں, اور زیادہ آگے پیچھے نہیں ہونے والے. جی, تو ریئلسٹکلی تو یہی ہے. لیکن فیئرنیس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ تمام پارٹیوں کو موقع دیا جائے کہ وہ ایکولی عوام تک اپنی بات پہنچا سکے. ٹھیک ہے, جن کے اوپر مقدمے ہیں آپ ان کو جیل میں رکھیں, ان کے اوپر مقدمے چلائیں, کنوکٹ ہو جائیں, ڈسکوالیفائی کر دیں. قانون کو اپنا پروسیس اپنی جگہ پہ چلانا چاہیے. لیکن اگر کوئی پارٹی ہے اور وہ لیگلی موجود ہے تو پھر اس پارٹی کو اور اس کے امیدواروں کو حق ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز کریں جس طرح باقی پارٹیاں کریں. ان کو جلسے جلوسوں کی اجازت ہونی چاہیے, پارٹی میٹنگز کی اجازت ہونی چاہیے. انہوں نے ابھی ایک وہ ورچوئل کوئی میٹنگ کرنے کی کوشش کی, اس دن انہوں نے انٹرنیٹ ہی بند کر دیا. تو یہ طریقے نہیں اپنانے چاہیے, غلط راستے ہیں, درست راستے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا نا کہ اب ٹھیک ہے ماضی میں ہوتا رہا ہے تو اب ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو ایک پختہ روایت ہے. یعنی مجھے 1988 سے آپ آنورڈ دیکھ لیں, 85 کو دیکھ لیں, یہ ایک روایت پختہ بنی آ رہی ہے. ہر انتخابات کے اندر یا تو کسی کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے وکٹمائز کرنے کے لیے, یا کسی کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. اور مستقل 2 الیکشنوں کا 1988 اور 1990 کا تو کھلا جو سرغسا ایجنسیوں کے ہیڈز ہیں انہوں نے اس کو تسلیم کیا. ایک نے تو ایفیڈیوٹ دیا سپریم کورٹ میں, 2 ایفیڈیوٹ, جنرل بیگ کا بھی ہے, جنرل درانی کا بھی ہے. اس وقت تو آئی جے بنوائی اس لیے گئی تھی کہ بی بی کو انتخابات سے باہر رکھنا تھا. بالکل. اور 1988 میں بی بی کو سیکورٹی رسک کہا جاتا تھا. تو اور یہ ایک روایت ہے جو پختہ چلی آ رہی ہے اور ابھی بھی ہے اور ہمیں ابھی بھی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے پولیٹیکلی کریکٹ باتیں تو کہنے کو یہی ہے, لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ 2018 جیسے الیکشن ہو گئے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. احمد صاحب, جو سول ملٹری ٹینشنز ہیں یہ پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں حاوی رہی ہیں. کبھی کم ہی عرصہ آیا ہوگا, عمران خان کے شاید جو پہلے 2-2.5 سال تھے وہ ایکسیپشنل پیریڈ تھا کہ سارے سیم پیج کہتے تھے اس کو, سیم پیج کی سیاست ہے. اب یہ ہمیں کہاں لے کر جائیں گی؟ یہ صرف انتخابات کا ہی معاملہ نہیں ہے. ہمارے پورے ملک کے نظام کو اور پورے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اس کو اس چیز نے بہت سیریسلی افیکٹ کیا ہے. ہماری آج جو حالت ہے آپ اس کو اس فنامنا سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اور میرے خیال میں ہماری فوج کے اندر بھی یہ کنسنسس تھا موجود
اس لیے تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے الوداعی خطاب میں جاتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہم 70 سال سے انٹرفیئر کرتے رہے ہیں ملک کے سیاسی معاملات میں، اور اب ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم نے فیصلہ کر لیا بطور انسٹیٹیوشن کے کہ اب ہم نہیں کریں گے۔ اس فیصلے پہ عمل ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کے اوپر عمل ہونا شروع ہو جائے، اور جیسے مصدق صاحب نے کہا پھر 9 مئی ہوا۔ 9 مئی کے بعد یہ ساری چیزیں واپس وہی چلی گئیں۔ 9 مئی نے ساری ایکویشن چینج کر دی، ساری ایکویشن چینج کر دی، لیکن یہ حقیقتاً ان پرنسپل یہ بات صحیح ہے کہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے ملک کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا۔ وہ کر کے اپنے آپ کو بھی کمزور کرتی ہے، ملک کو بھی کمزور کرتی ہے۔ لیکن اب جس نہج پہ ہم آ گئے ہیں، اب اس سے باہر نکلیں گے تو پھر یہ بات سوچیں گے نا۔ ڈاکٹر صاحب